نے تمہیں یوں سمجھائی ہے پے در پے حدیث پاک کو ساتھ لے لے کے. اگر حدیث ساتھ نہ ہو, حدیث کا انکار کر دیا جائے تو کوئی آیت ہوگی حرام ہے, کوئی آیت ہوگی فائدہ کم نقصان زیادہ ہے, اور کوئی آیت ہوگی نماز کے ٹائم پہ نہ پیو, تو کچھ کہیں گے پیو کچھ کہیں گے نہ پیو. تو اگر حدیث پاک نہیں ہوگی تو شراب کو آدھی دنیا پینا شروع کر دے گی حلال سمجھ کے. پیغمبر کی حدیث ہے, رسول اللہ کے فرامین ہے, آقا نامدار کی زبان اقدس ہے, تو پھر پتہ چلتا ہے پہلی کون سی دوسری آیت, پہلی آیت کون سی دوسری کون سی تیسری کون سی. اگر یہ حدیث نہ ہو مجھے بتائیں ہم کیسے امت کو دین پہنچائیں گے؟ اگر اس طرح حدیث پاک کا تتبع تحقیق اور اس طرح حدیث پاک میں علماء کرام نے جو غوطہ ہو کے مسائل امت کو دیے ہیں یہ نہ ہو, مجھے بتائیں ہم امت کو کیسے سمجھائیں گے؟ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, اللہ کی قسم ہم ایک رکعت بھی نہیں پڑھ سکتے اگر رسول اللہ کا فرمان نہ. 4 رکعتیں تو دور رہا, ایک رکعت پڑھ کے دکھا. آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ میں آپ کو ایک رکعت میں ذرا لے کے چلتا ہوں کہ حدیث پاک ایک ایک رکعت میں ہمیں کتنا ساتھ دے رہی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ جتنا مجمع بیٹھا ہے سب کی ہے, جزاک اللہ. ایک علمی مضمون ہے لیکن میں اس کو عوامی لہجے میں اتار رہا ہوں. علماء جانتے ہیں اس پر کتنا خون جگر لگتا ہے عوام کو سمجھانے کے لیے. توجہ رکھنا. ہم رکعت شروع کر رہے ہیں نماز کی, اللہ اکبر کیا, تکبیر تحریمہ اللہ اکبر, ہاتھ باندھ لیے. ہم نے پہلے پڑھا سبحانک اللہم و بحمدک. یہ جو ثنا ہے, آپ میں اسٹیج پر بھی حافظ ہوں گے, مجمع میں بھی ہوں گے, میں سب حفاظ کو کہتا ہوں آپ دکھائیں مجھے کہ اس قرآن کریم میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک موجود ہو. آپ مجھے دکھائیں, کوئی حافظ مجھے بتائے قرآن پاک میں ثنا ہے جتنے حفاظ بیٹھے ہیں, ہاں ہے, تو پھر آپ رکعت کیسے شروع کریں گے اگر ہم حدیث کا انکار کر دیں؟ سبحانک اللہم تو ہمیں قرآن میں نہیں ملے گا, پھر رکعت کیسے شروع کریں گے؟ اچھا آگے چلتے ہیں. اگلا لفظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تعوذ پڑھا. یہ قرآن کریم کی کون سی آیت ہے کوئی مجھے بتا دے؟ پورے قرآن میں قرآن میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, حکم تعوذ ہے, الفاظ تعوذ قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں حکم ہے پڑھو, لیکن کیسے پڑھیں وہ زبان محمد الرسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم حضور پاک کے حدیث کا انکار کر دیں اعوذ باللہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ آؤ آگے چلتے ہیں. پھر بسم اللہ, چلو بسم اللہ آیت ہے, انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے الحمدللہ, چلو قرآن ہے آیت ہے. اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں نماز میں؟ بولیے بولیے آمین. مجھے بتائیں آمین قرآن کے 30 پاروں میں کس پارے کے اندر؟ کسی پارے میں, کسی آیت میں؟ قرآن کے 30 پارے 7 منازل ہیں, 120 پاؤں, 540 رکوع ہے, 6666 کم و بیش آیات ہیں. کسی ایک آیت میں دکھاؤ, کسی سورت میں دکھاؤ, کسی پارے میں دکھاؤ, کسی صفحے پہ دکھاؤ, کسی ایک منزل میں دکھاؤ, کسی رکوع میں دکھاؤ. آمین کا لفظ قرآن کریم میں نہیں ہے, تو پھر ہم آمین کیسے کہیں گے؟ قال عطا آمین دعاؤن بمانا استجیب. یہ استجیب کی جو لفظ ہے جس کو آمین ہم کہتے ہیں, آج تک محدثین فرماتے ہیں اسم من اسماء اللہ تعالی. امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا, تفسیر مفاتیح الغیب تفسیر کبیر, فرماتے ہیں اسم من اسماء اللہ تعالی, یا دعا یا اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے. تو پورا قرآن میں نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہے. تو جب نبوت کی زبان سے یہ لفظ آیا ہے, اگر ہم حدیث چھوڑ دیں تو بتاؤ مجھے ہم آمین کہاں سے کہیں؟ آؤ تھوڑا آگے چلتے ہیں. رکوع میں ہم گئے, سبحان ربی العظیم و بحمدہ ہم نے پڑھا. یہ جو ہم نے سبحان ربی العظیم پڑھا قرآن پاک کے کس پارے میں؟ کوئی حافظ بتا سکتا؟ بولیے. یہ رسول اللہ کے فرمان میں. اور پھر اس کے بعد ہم اٹھے, قوما میں کیا کہتے ہیں؟ 2 الفاظ ہیں, ایک مقتدی بھی کہتا ہے اور 2 لفظ امام بھی کہتے ہیں. سمی اللہ لمن حمیدہ, ربنا لک الحمد. بتائیں یہ دونوں الفاظ کسی جگہ موجود ہے قرآن میں؟ مجھے قرآن پاک دکھائیے. اللہ تعالیٰ کا قرآن اسٹیج پر موجود ہے, کوئی ساتھی اٹھے نماز کے الفاظ مجھے قرآن کریم سے پیش کر دے, میں مدینہ طیبہ سے گھڑی لایا ہوں, رسول اللہ کے شہر اقدس سے میں تحفہ دینے کے لیے تیار ہوں.
بھائی یوسف حسین کو پوری بات بھی پتہ ہے. کوئی مجھے دکھا دے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد پورے قرآن میں کہیں ہو. یہ ہمیں حضور کے فرمان سے ملا. آگے آئیے سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. پورے قرآن میں ہے کہیں حافظ ہو؟ یار بتاؤ. تو اللہ کے بندے یہ حافظ لوگ ہیں, اللہ حافظ نہیں ہے. ایک ہوتے ہیں حافظ جسے قرآن آئے, ایک ہوتے ہیں اللہ حافظ جسے ککھ نہ آئے. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں جس کو صرف رمضان میں آتا ہے نا, یہ تو پورا سال اللہ حافظ ہے. تو رمضانی حافظ نہیں, ہم زمانی حافظ بنے. تو اللہ حافظ نہ بنو, حافظ بنو. پورا قرآن میں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ جو 2 سجدوں کے درمیان ہم پڑھ لیتے ہیں, پڑھو ثواب ہے, نہ پڑھو نماز پھر بھی ہوتی ہے. رب اغفر لی ورحمنی, یہ جو ہم پڑھ لیتے ہیں کہیں ہے قرآن پاک میں؟ بولیے. پورے قرآن میں نہیں ہے. یہ تو 1 رکعت میں نے کہا. میں نے کہا 1 رکعت اگر ہم پڑھنا شروع کریں اور حضور پاک کی حدیثوں سے نعوذ باللہ منہ پھیر دیں, 1 رکعت بھی بندہ نہیں پڑھ سکتا. میرے دوستو 4 رکعتیں تو دور رہیں, پھر دن کی ساری نمازیں علیحدہ, پھر رمضان کی تراویح علیحدہ, پھر جمعہ جنازہ عیدین علیحدہ, پھر صلاۃ الکسوف خسوف علیحدہ, پھر صلاۃ الاستسقاء علیحدہ. 1 رکعت نہیں پڑھی جا سکتی حضور پاک کی حدیث سے منہ پھیر کے. میرے دوستو میں آپ کی خدمت میں یہ بات سمجھانے لگا تھا کہ ہم فرمان خدا فرمان مصطفیٰ کے ذریعے سمجھیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, یہی ہے کہ حضور پاک کی حدیث کو رسول اللہ سمجھائیں گے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کے ساتھ رسول اللہ لازم ہے. خدا کی قسم ایسے سورج کے ساتھ تو روشنی لازم نہیں ہے, ایسے چاند کے ساتھ تو چاندنی لازم نہیں ہے, ایسے پھول کے ساتھ مہک لازم نہیں ہے, ایسے خوبصورت آوازوں کے ساتھ چہک لازم نہیں ہے جیسے قرآن کی رسول اللہ کے لیے, بلکہ یوں کہوں کتاب اللہ کے لیے رسول اللہ کی تشریح لازم, اس طرح لازم. اور پھر اگلا جملہ سنیں, رسول اللہ کی تشریح میں رسول اللہ کی جماعت سے ملے, صحابہ کرام سے, رسول اللہ کے صحابہ. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى, جنہیں قرآن کہتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ, اللہ فرماتے ہیں تقوی لگا دیا ہے. اے اللہ جو آپ نے صحابہ کو تقوی دیا ہے, امت میں اٹھ کے کوئی کہہ سکتا تھا ہم مستحق ہیں زیادہ صحابہ سے, ہمیں تقوی ملتا, کوئی کہہ سکتا ہے, اللہ اس کا جواب کیا ہے؟ رب نے فرمایا جی نہیں, کوئی نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا, کیونکہ میں نے جو انہیں تقوی دیا ہے یہ اس تقوی کے زیادہ حقدار بھی تھے, زیادہ اہل بھی تھے. احق بہا, اس میں تفضیل ہے, اسے انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری وائڈ, اس سے بڑا لفظ نہیں ہے. احق بہا وأہلہا, یہی اس کے اہل تھے. اچھا ہم ان کے دروازے پہ جائیں گے, اور ان کے دروازے پہ کیسے جائیں گے؟ ان کے دروازے پہ جائیں گے تب جب ان کے شاگردوں تابعین کے ذریعے آئیں گے. ان شاگردوں میں بہت بڑے نام ہیں صحابہ کے شاگردوں میں, لیکن جس شاگرد کا سب سے بڑا نام ہم لیتے ہیں, سید الفقہاء والمحدثین, تلمیذ اصحاب رسول اللہ, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ, جنہوں نے پیغمبر کے صحابہ کو دیکھا, رسول اللہ کے صحابہ سے پڑھا. آپ کہیں گے کیسے دیکھا ہو؟ میں ایک دلیل پیش کرنے لگا ہوں. مسند امام اعظم اٹھائیے, امام حسکفی رحمہ اللہ, حضرت قاضی یعقوب بن ابراہیم القاضی, جس کا کنیت مشہور ہے, جس کی کنیت امام قاضی ابو یوسف, ان کا اصل نام یعقوب ابن ابراہیم القاضی ہے رحمہ اللہ. وہ ارشاد فرماتے ہیں, میرے امام میرے استاذ امام ابو حنیفہ نے فرمایا, حججت مع ابی سنۃ 16, 16 سال میری عمر تھی, میں ابا کے ساتھ حج کرنے مکہ گیا. فیضا نحن بمکہ, میں جب مکہ میں ہم پہنچے, رجل حولہ رجال, ایک شخص کے ارد گرد مجمع بیٹھا تھا. فقلت لابی, میں نے ابا جان سے پوچھا, من ھذا الرجل, جس کے ارد گرد حلقہ ہے بندہ کون ہے؟ اور ایو شیء عنده, اس کے پاس کیا چیز ہے کہ مجمع بیٹھا ہے؟ کوئی شیرینی بٹ رہی ہے, کوئی کھانے کی چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں, کیا ہے؟ تو میرے ابا نے فرمایا, ھذا رجل قد صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضور پاک کا صحابی ہے. یقال له عبداللہ ابن حارث ابن جزء الزبیدی, اس کا نام عبداللہ ابن حارث ابن جزء الزبیدی رضی اللہ عنہ. میں نے پوچھا ایو شیء عنده,
کیا چیز ہے کہ مجمع بیٹھ گیا؟ فرمایا احادیث قد سمعها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس وہ فرامین ہے جو اس نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کے منہ مبارک سے سنے تھے، اس کے پاس وہ مقدس آنکھیں ہیں جن آنکھوں نے رسول اللہ کا دیدار کیا، اس کے پاس وہ بابرکت ہاتھ ہیں جن ہاتھوں نے رسول اللہ کے ساتھ مصافحہ کیا تھا، اس کے پاس وہ بابرکت ہونٹ ہیں جن ہونٹوں نے رسول اللہ کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا۔ میرے بیٹے یہ وہ صحابی ہے۔ تو کہتے ہیں جب ابا نے بات کی نا تو میں نے ابا سے کہا ابا جان ایک منت میرے اوپر لگا دیجئے۔ فرمایا کیا؟ کہ یا ابی فدنا من حتی اسمع منہ حتی اسمع منہ، ابو اس کے قریب مجھے لے جائیں، مجمع بہت زیادہ ہے، کیسے جاؤں گا؟ کوئی ترتیب بنائیں، آج بیٹے پہ احسان کر دیں۔ کیونکہ امام ابو حنیفہ کے جو ابا تھے نا ان کو تو حضرت علی نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تھا۔ ثابت بن زوتی امام صاحب کے ابا کو، زوتی امام صاحب کا دادا اپنے بیٹے کو لایا تو حضرت علی اشراق کے مصلی پہ بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی نے ہاتھوں میں لے کر انہیں گھٹی بھی دی تھی اور برکت کی دعا بھی دی۔ یہ زوتی امام صاحب کا دادا حضرت علی المرتضیٰ کا شاگرد ہے، فالودہ پیش کیا کرتا تھا حضرت علی المرتضیٰ کو رضی اللہ عنہ۔ یہ فالودے کی جو وہ ہے نا کیا نام ہے، تاریخ یہ بہت پرانی ہے، یہ آج کی نہیں ہے۔ فالودے کی کتابوں میں ہمیں الفاظ تو صدر اول اور صدر ثانی سے ملتے ہیں۔ قاضی ابو یوسف کو فالودہ پیش کیا تھا حضرت اس نے ہارون الرشید نے۔ تو میرے دوستو یہ اس زمانے میں حضرت علی کے ہاتھوں یہ بچہ اٹھا تھا امام صاحب کا ابا، تو آج بیٹا کہہ رہا ہے امام ابو حنیفہ ابا مجھے صحابی کے قریب کر دے، میں بھی صحابی سے حدیث سن لوں۔ فرمایا ٹھیک ہے بیٹا۔ فجعل یفرج عن الناس، امام حسکفی لکھتے ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے بتایا کہ ہمیں استاد جی نے بتایا کہ میرے والد نے ان لوگوں کو کہا تھوڑا ہٹ جا، میرے بیٹے کو، میرے شہزادے کو صحابی کی زیارت تو کرنے دو، اسے حدیث تو سننے دو۔ یفرج عن الناس، لوگوں کو ہٹایا۔ کہتے ہیں حتی دنوت من، میں اس کے قریب گیا، فرأیتہ وسمعتہ، رویتن بالتابی روایتن بالتابی، رأیتہ میں نے اس صحابی کی زیارت کی، وسمعتہ اس صحابی سے حضور کی حدیث سنی، یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کا فرمان سنا رہے تھے کہ آقا انعامدار نے ارشاد فرمایا من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اے لوگو جو علم فقہ حاصل کرتا ہے اللہ اسے دو انعام دیتے ہیں، ٹینشن فری لائف، بغیر کسی تکلیف کی زندگی ملتی ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اس جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان ہی نہیں۔ امت کو یہ فرمان عالی شان امام حنیفہ کے واسطے سے ملا۔ ہم نے حضور کے در پہ جانا ہے شاگردوں کے در سے، شاگردوں کے در پہ جانا ہے امام ابو حنیفہ کے در سے، اور اس کے در سے ہم کہاں جائیں گے؟ ان مدارس، ان خانقاہوں میں، ان مساجد میں، ان اللہ والوں کے پاس، ان بوریہ نشینوں کے پاس بیٹھیں گے تو پھر اس کے بعد ہماری سند بھی انہی علماء کے واسطے در واسطے، واسطے در واسطے، واسطے در واسطے جاتے جاتے رسول اللہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ تک، امام صاحب کی، صحابہ تک، صحابہ کی، رسول اللہ تک، اور رسول اللہ ہمیں انگلی پکڑ کے اللہ سے ملا دیں گے۔ لوگوں یہ راستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ہمارے ساتھ چلے، یہ ہے سلسلہ الذہب، یہ ہے وہ علماء کا ایک پوری ترتیب، جس خانقاہ اور جس مدرسے میں ہم بیٹھے ہیں یہ اللہ والوں کی ترتیب ہے۔ آج اگر ہم یہاں جڑ جائیں، اپنی اولادوں کو یہاں لائیں، اپنی بچیوں کو لائیں، اپنے بچوں کو لائیں، قال اللہ قال رسول اللہ پڑھوائیں، خدا کی قسم دنیا کی سب سے اعلیٰ ڈگری کا تحفہ حفظ قرآن کا تحفہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو قرآن اس کے سینے میں دے کے جائے۔ اے دنیا کی کیا پرائمری، کیا میٹرک، کیا او لیول، کیا بیچلر، کیا اس کے بعد جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایم فل، اور کیا ایم اے، کیا ماسٹر، کیا پی ایچ ڈی ڈگری، خدا کی قسم سب ہیچ ہیں، اللہ کا قرآن ہے، رسول اللہ کا فرمان۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، مجھے بتائیں دنیا کا آخری کونا فجی آئرلینڈ ہے، اگر کوئی گھوٹکی کا آدمی وہاں بیٹھا ہو اور اللہ نہ کرے اللہ معاف کرے اس کا والد یہاں فوت ہو جائے تو سیدھا کال کر کے کہے گا مولانا احمد دین صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولوی یعقوب صاحب، ہاں حضرت مولانا کفایت اللہ حلیجوی صاحب، اپنے شاگردوں کو کہہ دو سورۃ یاسین پڑھنے۔ کیوں؟ اسے پتا ہے میں اتنی دور بھی بیٹھا ہوں، میرے باپ کے پاس قبر میں جائے گا تو اللہ کا قرآن جائے گا۔
اب لاؤ نا بیالوجی کو، اب لاؤ نا فزکس کو، اب لاؤ نا میتھ کو، اب لاؤ نا ڈبل میتھ اسٹیٹ کو، اب لاؤ نا انگلش کو، اب لاؤ نا باقی جو ہے نا جملہ کتب فنون فلسفہ کو. ان کی تعلیم تو اس کمرے سے اس کمرے تک نہیں جاتی، قبر میں جائے گی اور حشر میں جائے گی، جنت میں لے کر جائے گی تو اللہ کی بات لے کر جائے گی، رسول اللہ کی بات لے کر جائے گی. تو آج آپ اس جلسے میں بیٹھے بات طے کر لیں کہ ہم اور ہماری نسلیں انشاءاللہ تعالی دین کو پڑھیں گی. جتنے دوست بیٹھے، جتنے ساتھی بیٹھے، اللہ نے آپ کو ہاتھ دیا ہے، ہاتھ کھڑا کر کے آج اس بات کا ارادہ کر لیں کہ اے اللہ ہم اپنی صلاحیتیں تیرے دین پہ لگائیں گے، اپنی طاقتیں تیرے دین پہ لگائیں گے، اپنی اولاد تیرے دین پہ لگائیں گے، اپنی تقدو تیرے دین پہ لگائیں گے، اپنے مال تیرے دین پہ لگائیں گے، اپنی اولاد تیرے دین پہ لگائیں گے. لگاؤ گے؟ جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یونس گوہر شاہی کو ہمارے اسٹوڈنٹ سنتے ہیں اور بڑے خوش ہو کر ہم سے سوال کرتے ہیں، ذرا بتائیں. میں دو باتیں آپ سے کرتا ہوں. راہ جاتے